إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا پالنہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی ذات سب سے بالا ہے، سب سے بلند ہے، عزتوں اور ذلتوں کا وہ عطا کرنے والا ہے، مالک الملک ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس پوری دنیا کو چلانا۔ الحی والقیوم، وہ زندہ ہے اسے موت نہیں، القیوم اور پوری کائنات کے نظام کو وہ تنہا تھامے ہوئے ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور بے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو، اس کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا میں جب بھیجا تو اس وقت پوری دنیا کا نظام بگڑا ہوا تھا، ہر طرف فتنہ اور فساد پھیلا ہوا تھا، کفر اور شرک دندناتا پھر رہا تھا، ظلم، لالچ، حرص، قتل و غارت گری، چوری، قمار، جوا، ہر طرح کی برائیاں تھیں وہ پھیلی ہوئی تھی معاشرے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے توحید کی دعوت بلند کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی صحیح معرفت لوگوں کو عطا فرمائی، اپنی رسالت کو پیش کیا جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد آپ نے پوری توجہ فرمائی انسان کو انسان بنانے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی وحی نازل فرمائی، اللہ ان کے اوپر اپنے احکامات نازل فرماتا تھا، اور اسی کی روشنی میں آپ نے جو معاشرے کی تشکیل کی، جو سماج کی تشکیل کی آپ نے، جو انسانوں کو انسان آپ نے بنایا، وہ ایسا خوشبودار معاشرہ تھا کہ اس کی چرچا پوری دنیا میں ہوئی۔ ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ جس کو دیکھ کر جو اس کے اندر آ جاتا تھا وہ اسلام کو قبول کر لیتا تھا۔ اس کے افراد جب باہر نکلتے تھے اور لوگ ان کو دیکھتے تھے تو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ نے انسان کو ایک گوہر بنا دیا، ایک موتی بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، پیاری سی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے۔ وہ علم اور عمل دونوں کے جامع تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو پہلو ہیں، زندگی کے دو حصے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں بیتا اور ایک حصہ وہ ہے جو مدینہ منورہ میں بیتا، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی
ان مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے جہاں پر کفر کا غلبہ ہے، جہاں شرک پھیلا ہوا ہے، مسلمانوں کی تعداد جہاں تھوڑی ہے، مسلمان جہاں کمزور ہیں۔ یہ مکی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد جو مدینے کی زندگی ہے، جہاں پر مسلمانوں کو غلبہ ہے، مسلمانوں کا اقتدار ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یہ دو ہماری زندگی کے سامنے ہیں، دو پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے اسوہ ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ پہلے مکی زندگی کا آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں جہاں پر چاروں طرف کفر پھیلا ہوا ہو، چاروں طرف شرک پھیلا ہوا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت بلند کی، آپ نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ کی، سب سے پہلے وہ توجہ کی اللہ کی توحید کی طرف۔ اور اس توحید کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس توحید کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے آزاد کردہ غلام اسامہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے گھر میں پلنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا زاد بھائی۔ آپ نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، ان لوگوں نے لبیک کہا، اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر یہ دعوت آگے بڑھی رشتہ داروں، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب آپ کا پاس پڑوس، رشتہ دار، دوست، احباب، اب یہاں پر دعوت پھیلنی شروع ہوئی۔ پھر یہ دائرہ کار بڑھتا گیا پورے مکہ معظمہ کے اندر، پھر دائرہ کار بڑھتا گیا باہر تک، پھر آپ طائف کی طرف بھی نکلے، باہر کی طرف نکلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی دعوت کی شروعات سب سے پہلے اپنے گھر سے، گھر کے اندر آواز لگائی جائے اللہ رب العزت کی معرفت کی، کفر اور شرک کو بھگایا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے لوگوں کو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسلمان ایمان لا رہے ہیں، وہ کفر کے درمیان رہتے ہیں، شرک کے درمیان رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دی تو وہ اپنے ایمان پر اس قدر پختہ ہے، اپنے ایمان پر اس قدر جمے ہوئے ہیں کہ کفر کے حملے انہیں ہلا نہیں سکتے، کفر کی، شرک کی تیز آندھیاں انہیں ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکتی۔ وہ مار کھا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ مکے کے لوگ مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا مقاطعہ کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں، 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر یہ پوری جماعت محصور رہتی ہے۔ مسلمان، اللہ کے نبی خود موجود ہیں، مسلمان مرد ہیں، مسلمان خواتین ہیں، مسلمان بچے ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ بعد میں جو لوگ صحابی ہوئے، جو بعد میں ایمان لائے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی میرے کانوں میں آج بھی ان بچوں کے رونے کی آواز گونجتی ہے، چیخ کی آواز گونجتی ہے، جو کھانا مانگ رہے ہیں لیکن انہیں کھانا میسر نہیں، دکانیں کھلی ہیں لیکن وہ دوسروں کے لیے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دکانیں بند کر دی گئی، مسلمانوں سے رشتہ ناطہ بند کر دیا گیا، ان سے لین دین بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہم لوگوں نے پتیاں جو اونٹ کھاتے ہیں، ان پتیوں کو پانی میں ابال کر ہم لوگوں نے کھایا ہے۔ وہ دور ان پر گزرا، لیکن شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں، توحید اپنی جگہ پر قائم ہے۔ مار کھا رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مار کھا رہے ہیں، گرم ریت پر، سورج کے نیچے سینے کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم اپنے سابقہ دین کی طرف آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اب زبان سے تو سوکھی ہوئی زبان ہے، اس میں سے کیا نکلے گا؟ بول پانا مشکل ہے، بڑی مشکل سے جو لفظ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں احد احد، نہیں، ایک اللہ، بس اسی پر ہم جمع۔ ایک صحابی رسول اچانک روتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہوا؟ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ،
کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرے اوپر قسم دی ہے، میری ماں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ دین جو لائے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو نہ چھوڑا تو میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ نہاؤں گی، نہ اپنے بالوں میں کنگھی کروں گی۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ میری ماں ہے ایک طرف، ان کے حقوق ہیں، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض اور نافرمان کر کے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تمہاری ماں کو جب بھوک لگے گی تو وہ کھانا بھی کھائے گی، اور جب اس کے جوئیں کاٹیں گے تو وہ کنگھی بھی کرے گی۔ کفر کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ماں کے حقوق اپنی جگہ، باپ کے حقوق اپنی جگہ، بھائی بہنوں کے حقوق اپنی جگہ، حق سب کا ادا کیا جائے گا، ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، لیکن کفر کے ساتھ میں، شرک کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب دوست ہیں تو کوئی بات نہیں، چلیے مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں ہم بھی، کوئی بات نہیں، ہم تو اپنی توحید پر قائم ہیں، لیکن چونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، بدعت کا کام کر رہے ہیں، تو چلیے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ میں، دوستی برقرار رہے، مصلحت برقرار رہے۔ ہرگز یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان کی نگاہ میں جو پہلی، جو فرسٹ پریورٹی ہے، سب سے پہلی ترجیح وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا اور اس کے بعد گردنیں جھک گئی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے بعد پھر کوئی بات ہی نہیں۔ یہ معاشرہ، یہ وہ معاشرہ ہے کہ کفار ان کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلنے لگے مکے کو چھوڑ کر کے، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ ابن الدغنہ راستے میں ملتا ہے جو ان کا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہنے لگے کہ یہ قوم مجھے جینے نہیں دیتی، نہ نماز پڑھنے دیتی ہے، نہ قرآن پاک پڑھنے دیتی ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہیں۔ اس نے کہا کہ آپ جیسا شریف شخص وہ کہیں نہیں جا سکتا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ساتھ واپس آئے، لیکن اب یہ مشہور ہو گیا کفار کے درمیان میں کہ ابن الدغنہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، خبردار کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثیر البکا تھے، بہت زیادہ روتے تھے، آپ کو بکا کہا جاتا ہے، بہت زیادہ آپ روتے تھے۔ قرآن پاک پر نماز میں کھڑے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پورا محلہ اٹھایا، عورت مرد سب اکٹھا ہو گئے، بچے دیکھنے لگے، وہ قرآن پاک کی آواز ہے جو دلوں کے اندر اتر چلی جاتی ہے۔ کفار کو ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارا دین چھوڑ بیٹھے، لہٰذا ابن الدغنہ نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کہیں اور رہ لیجئے، ہم آپ کو اپنی پناہ میں نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کی پناہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوست نہیں رہتے، رشتہ دار اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، گھر کے اندر کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے، لیکن مومن وہ ہے جو پختہ رہتا ہے، ہر حال میں پختہ، ثابت قدم، کفر کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں، شرک کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کے زبان پر توحید جاری ہے، توحید پر جینا ہے، توحید پر مرنا ہے۔ آئندہ آنے والے چند لمحوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہم بول رہے ہیں اور پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، وہ وقت گن رہا ہے کہ کب وقت پورا ہو اور اس کی روح کو کھینچ لے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم دوستیاں رچانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا ساتھ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، وہاں پر اللہ کے ساتھ میں، توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ وہاں پر حقوق بھی ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، کفار سے لین دین بھی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ میں، لیکن توحید کے ساتھ میں۔ ہماری آپ کی دوستی ہے، اچھی بات ہے، کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن توحید کی بات جب ہوگی، توحید کی جب دعوت ہوگی، توحید کی جب چیز ہوگی، اس کے بالمقابل پھر کوئی چیز قابل قبول نہ ہوگی۔
وہاں پر قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا کہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، پورا وفد آتا ہے اور کہنے لگے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ پر سختیاں کرنا چھوڑ دیں گے، ظلم ختم ہو جائے گا، کوئی کسی مسلمان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، لیکن تھوڑا سا آپ کو نرم ہونا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو نرم ہونا پڑے گا، آپ کو اس توحید کے ساتھ میں تھوڑا سا شرک بھی ملانا پڑے گا۔ یہاں اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، توحید کے ساتھ میں کوئی ملاوٹ قابل قبول نہیں۔ انگارے سلگ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور اس پر لٹایا جا رہا ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان کی پیٹھ سے نکلے ہوئے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھتے ہیں۔ بعد میں ایک مرتبہ، بہت بعد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حضرت خباب سے کہا کہ کفار آپ کو تو بہت ستاتے تھے، میں نے تو بہت دیکھا ہے، ذرا اپنی پیٹھ دکھائیے میں وہ نشان دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، اب آپ امیر ہیں، آپ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اس میں گڈھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس قدر آپ کو ستایا گیا، اس قدر؟ حضرت خباب رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم کیوں روتے ہیں؟ اب تو دور گزر چکا، اب تو الحمدللہ مسلمانوں کی حکمرانی ہے، حکومت ہے، اب کیا بات ہے؟ کامل المومنین، میں نے آج تک کسی کو یہ دکھائے نہیں تھے زخم، آپ کا حکم تھا اس لیے میں نے دکھایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ میرے عمل کو اس میں کم نہ کر دے، ریاکاری میں داخل ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کس قدر یہ مضبوط ایمان، نیکی کرنے کے بعد ایمان کے اوپر اس قدر جم جانا، انہیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس میں کچھ کمی نہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک مرتبہ کھانا آیا، اور وہ کھانا جب سامنے آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ امیر المومنین، کیا بات ہے امیر صاحب، کچھ خرابی ہو گئی کھانے میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے مجھے مکے کا وہ دور یاد آ گیا کہ میں بھوکا پڑا رہتا تھا، مسجد نبوی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، میں بھوک سے چکر آ جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی مرگی آ گئی ہے، کوئی جوتا سنگھاتا تھا، کوئی میری گردن پر پیر رکھتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بھوک کا زمانہ تھا، اور آج ہی اس قدر کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ نے کہیں یہی سب کچھ نہ دے دیا ہو۔ یہ ایمان کے اوپر جم جانے کا نتیجہ ہے۔ مکی زندگی کا ایک دور ہے، مکی زندگی کا یہ دور ہے کہ جہاں پر مسلمان صلابت کے ساتھ پہاڑوں کی طریقے سے جمے ہوئے ہیں، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن معاملات سب کے ساتھ میں اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تمہارے معاملات سب کے ساتھ میں اچھے ہونے چاہیے، تمہارا فیکر ہر ایک کے لیے عمدہ ہونا چاہیے، زبان سے گالی نہیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، خبردار جو تم پر ظلم کر رہے ہیں تم پلٹ کر ان کے اوپر ظلم مت کرو، ان کے لیے کوئی جھوٹ بولنا، ان کو ظلم کی بھٹی میں ڈھکیل دینا، یہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ مکی زندگی ہے۔ اس کے بعد اب مدنی زندگی کا دور آتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچتے ہیں۔ اب تو چاروں طرف مسلمان ہیں، اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کے حکمرانی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اب یہودی ہیں، اب نصارہ ہیں، اب مشرکین ہیں، پاسا پلٹ چکا ہے، منظر بدل چکا ہے۔ جو کل مظلوم تھے، بیچارے پریشان حال تھے، محکوم تھے، آج ان کو طاقت مل گئی، غلبہ مل گیا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تاریخ دیکھنے کے لیے تیار ہے، لوگ دیکھنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ محمد اور ان کی جماعت وہاں تو مکے میں ستائے جاتے تھے، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اب ان کے پاس خود طاقت ہے، خود اقتدار ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم تاریخ اس بات پر رشک ہے، یمن سے، وہاں کے لوگوں سے اونٹ، 9 اونٹ کے اوپر بھر کر اناج آتا ہے، اناج، یہ مدینے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے، حکومت ہے۔ 9 اونٹ کے اوپر لدا ہوا غلہ آتا ہے، اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھتے ہیں، وہ غلہ ڈھیر آپ کے سامنے لگا دیے جاتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں کہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو بلایا جائے، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں مشرکین بھی ہیں، اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں اب بھی،
ان کو موقع ملتا ہے تو گندے گندے اشعار کہتے ہیں، پھیلاتے ہیں. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلہ تمام فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں. اور جب اٹھتے ہیں اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی کھانے کو نہیں. کہا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ہمارا اجر ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا غلہ اپنے لیے روک لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے آخرت کافی ہے. کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اونٹ 9 اونٹ آئے ہوں غلوں سے لدے ہوئے اور اس نبی کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، اس نبی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے تو دوسروں کو بانٹ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ بنایا، ایسے اصحاب کرام کی تربیت فرمائی. اب دیکھیے وہ لوگ بالکل بدل چکے ہیں، زندگیاں بدل گئی ہیں، زندگی میں تبدیلی آ گئی. اللہ کی توحید کے ساتھ میں ہیں، نبی کی اتباع کے ساتھ میں ہیں. اب ماں کا حق پہچانتے ہیں، باپ کا حق پہچانتے ہیں. صحابی رسول روتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے باپ کو میں نے ناراض کر دیا ہے. آپ نے فرمایا سنو، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو خود پہننا وہ ان کو پہنانا، ان کے اوپر ان کے گالوں پر تماچے مت مارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا، مجھ سے وصیت لے لو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بیٹیوں کے ساتھ میں، بہن کے ساتھ میں، خواتین کے ساتھ میں ہر عورت کی عزت کرنا سکھایا جا رہا ہے. مصر کے اندر جب صحابہ کرام پہنچے ہیں تو وہاں کے جو بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے ایسا لگتا تھا کہ آپ لوگ دیکھنا ہی نہیں جانتے ہیں، گویا کہ آنکھوں کے آگے آپ نابینا ہیں، اس قدر آپ نظریں جھکائے جھکائے چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اس ڈر سے چلتے تھے کہ کسی نامحرم خاتون پر ہماری نگاہ نہ پڑنے پائے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں صفائی کا یہ عالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان قرار دیا گیا. کپڑے جن کے پاس کم ہیں لیکن گندے نہیں ہیں، معاشرہ چھوٹا سا ہے، محلہ چھوٹا سا ہے لیکن صفائی ستھرائی سے بھرپور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر تھوک پڑا ہوا ہے، کس کو تھوک کر چلا گیا. آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. صحابہ کرام چونکہ آپ کے چہرے کے غصے کو، غضب کو پہچانتے ہیں، فوراً ایک صاحب اٹھتے ہیں اس کو کھرچ کر پھینک دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے گھر کی تعظیم کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے گھر کی جو تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کا تقوی حاصل کرتا ہے. صفائی کا حال. ایک صاحب آتے ہیں جو انتہائی گندے سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک اور صاحب آتے ہیں جو صفائی ستھرائی کے ساتھ میں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 صفت ایسی ہیں جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، الحلم والانات، ایک بردباری اور یہ ایک عمدگی کے ساتھ میں آنا، شائستگی، اس کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صفائی ستھرائی آج مسلمانوں کے معاشرے سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. آدمی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو سوسائٹی تو سب سے گندی ہوگی. اسی طریقے سے فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو، تم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا. اس بات پر وہ اس قدر عمل کرتے ہیں، اس قدر عمل کرتے ہیں کہ سامنے والا انہیں کتنا ہی برا بھلا کہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے نصیحت کی ہے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں. تمہیں جو کہنا ہے کہو، میں تمہیں تکلیف ہرگز نہیں دوں گا. صحابی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنا دیا، ایسا تقوی ان کے اندر آ گیا کہ اس کے بعد وہ باہر جہاں بھی گئے ہیں لوگوں نے ان کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. صفائی ستھرائی، پاک دامنی، عفت، پاک بازی، پاک نگاہی، کسی غیر محرم کو گھورنا تک نہیں، دیکھنا تک نہیں. اللہ کے رسول نے شراب سے منع کر دیا تو شراب کی مٹکیاں پھوڑ ڈالی گئی. مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہ رہی تھی جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہے. اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو بات ختم ہو. مسکینوں کا خیال رکھنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اپنے اپنے دور میں حکمراں رہے، خلافت کی باغڈور ان کے ہاتھ میں رہی، اس کے باوجود وہ نکلتے تھے اور فقراء اور مساکین کی خود خبرگیری کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا اور پڑوسی اس کا بھوکا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے، آج تو ہم کھانا کھاتے ہیں، آدھے سے زیادہ کھانا تو ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آرڈر کرتے ہیں، اور جو کھانا آ جاتا ہے تھوڑا کھانا گیا باقی اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور یہاں لوگ کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے شادیوں میں دیکھ لیجئے، جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں گرم گرم روٹیاں آتی، آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی چھوڑ دی، اب وہ ٹھنڈی ہو گئی، اب وہ نہیں کھائیں گے، زیادہ سے زیادہ بوٹیاں لے لیں، اس کے بعد جو کھا پائے نہیں کھا پائے تو میز کے نیچے ڈال دی، پھینک دیا، اس کو ضائع کر دیا۔ کبھی آپ شادی بیاہ جہاں پر ہو اس کے بعد میں آپ پہنچیے جہاں پر سامان سمیٹے جاتے ہیں، اس وقت دیکھیے آپ کو کس قدر کھانا ضائع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مساکین کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کر لی، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا، بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی دونوں کو ملایا، اس طرح سے ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا نیکی کی طرف، سچائی کی طرف، خیر خواہی کی طرف، ایمانداری کی طرف۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دوسروں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیروکار نہیں ہے جو کسی کو دھوکہ دے، کسی کو فراڈ دے، دھوکہ دینے کے بعد خوش ہو جائے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، میں نے آرٹ ہے گویا کہ اس نے ایک کام کر لیا، بڑا فن کا اپنا مظاہرہ کر لیا، اس نے کسی کو دھوکہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناپ تول کی کمی کرنے سے عزت تک قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈیاں مارتے ہیں تولنے میں، جب خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دینے کی نوبت آتی ہے تو اس میں سے کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خطوط پر جو معاشرے کی تشکیل فرمائی، وہ معاشرہ آج ہم میں سے ناپید ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے احکامات پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر حکم کس کے جاری ہو رہے ہیں؟ ہماری تہذیب کس کی تہذیب ہے؟ ہمارا طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے؟ ہمارا کلچر کیسے ہے؟ ہماری کس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں؟ ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ یہ ہم کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہیے، ایک مرتبہ اپنے آپ پر نگاہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے باپ سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنی ماں سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں ہمارا کیا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ میں ہمارا کیا سلوک ہے۔ یہ جو شان بگاڑنے کی رواج آ گیا ہے، اپنی پومپ اینڈ شو جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ گھمنڈ کے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک صحابی نے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جب اچھا کرتا پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو طبیعت میں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام گھمنڈ نہیں ہے، گھمنڈ اس بات کا نام ہے کہ جب تم اچھا کپڑا پہنو تو دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کرو، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کرو۔ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، یہ ہمارے اندر آ رہا ہے اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آپ کیا جانے کون اللہ کی نگاہ میں کون سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہو سکتا ہے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتا ہو سکتا ہے وہ راتوں میں اللہ کے سامنے مانگتا ہو سکتا ہے اللہ کی اس پر رحمتیں ٹوٹ کر برس رہی ہوں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار ہے۔ ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ تم کسی کا دل دکھاؤ، اس بات سے ڈرو کہ تم وہ مظلوم ہو جائے، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کسی کے ساتھ میں کوئی برا سلوک نہ کرو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان باتوں کو ہم اپنائیں اور برائیوں سے باز آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل